السلام علیکم. انتظار عشق ایپیسوڈ نمبر 9. چلے پڑھنا شروع کرتی ہے. میری حیرت جاگتی ہے سمجھی اتنی سونی ہے جیسے ملائی کی بنی ہوئی. تیرے اوپر میرا حق ہے. ابھی میں 15 کا ہوں. 3 سال میں 18 کا ہو جاؤں گا اور تجھے بیاہ کے لے کے جاؤں گا. وہ اس کے منہ سے ہاتھ اٹھاتا اپنی لو دیتی نگاہوں سے تکتا بولا میں ابا کو بتاؤں گی. وہ سسکتے ہوئے بولی تو وہ پھر اس کا منہ بند کرتا بولا بتا دے. پھر جو 3 سال بعد ہونا ہوگا وہ آج ہی ہو جائے گا. میں تو بس تیری کم عمری کی وجہ سے رکا ہوں. چلا بتا دے. وہ ہنستا ہوا اس کے گال چھوتا چلا گیا اور اس کے ہاتھ کے لمس چہرے سے ہٹانے لگی. یہ کوئی ایک واقعہ نہ تھا، درجنوں تھے جس سے اس کا بچپن جوانی بھرا ہوا تھا. وہ 18 سال کا ہوا تو خالہ چلی آئیں. ابا نے کہا عمر دیکھو میری بیٹی کی ابھی نہیں، جب 18 کی ہوگی تب دیکھوں گا. وہ دل ہی دل میں دعا کرتی کبھی 18 ہی نہ ہوئی ہو. پر یہ بھی کوئی ممکن تھا. وہ منحوس دن آ گیا اور چند دن بعد خالہ بھی اب کے ابا نے بھی سوچنا شروع کیا اور ماں اور خالہ نے بھی بیاہ کی تیاریاں شروع کر دیں. اس سے کوئی نہ پوچھتا. آخر ابا کو یہ خیال آیا کہ وہ کیوں پیلی پڑی ہے، کیوں بیمار ہے. ادھر دی رانی کیا چیز کھا رہی ہے تجھے. باپ نے ساتھ لگایا تو لاڈو کی آنکھوں سے دریا بہہ گیا. ابا پڑھنا ہے مجھے، دیکھنا میرے نمبر کتنے اچھے آئے ہیں. وہ دکھی ہوئی بولی دی دانیال کہتا ہے نہیں روکے گا تجھے، پڑھنے دے گا. وہ کلسی جس نے بچپن میں کھیلنے نہ دیا وہ کیا پڑھنے دے گا. ابا دل نہیں مانتا، دل ڈوبتا ہے. وہ بے بس ہوئی. اور اس دن تو منشی جی نے بہلا دیا. مگر گزرتے دن سوکھ کے کانٹا ہوتی پیلی بٹھی کو دیکھ کر خود کو دل میں ہی ڈوبا. کون سی عزت، کیسی برادری، سب بھول گئے اور نہ کہلا دی. مگر دانیال کو یہی تک عزت لگا. اس کی ماں نے بھی شور کیا مگر منشی جی اٹل رہے. یہ میرا اور میری دی کا حق ہے. کوئی زبردستی ہے کیا. آخر انہوں نے سکینہ کو پڑھنے بھائی کے ہاں بھیج دیا. وہ سمجھے معاملہ ختم ہوا مگر معاملہ ابھی ختم نہ ہوا تھا. ختم ہی کہاں ہوا تھا. وہ ابھی بھی ہیرا بھائی کے کوٹھے پر تھا اور آج واپسی کا قصد تھا. تیرے کوٹھے پر اب کوئی ہیرا رہا ہی نہیں. وہ اس سے بولا جو پان پر کتھا لگا رہی تھی. آپ جو لے گئے سائیں. اشارہ شاہین لینا کی طرف تھا. ایکسپائر ہو گیا وہ ہیرا، اب کچھ نیا لا. وہ کہتا پان چباتا اٹھا. سارے ہیرے انہیں دے دوں پھر یہ مخصوص کر لیں، دھندا چوپٹ کروا دوں اپنا. وہ منہ بناتی رہے گی پیچھے. کیا بات ہے منشی جی، اتنی غلطیاں آپ سے پہلے تو کبھی نہیں ہوئیں. وہ حیرانی سے الجھے منشی جی کو دیکھ رہے تھے. بس سرکار میں ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہوں. وہ بیچارے گھبرا گئے. آرام سے گھر لے جائیں، سکون سے کر لیجیے گا. شکریہ سرکار. وہ بچی کو بلوا دیجیے. بڑی سرکار سے متاثر ہے، پہلے بھی ملی تھی آپ کو یاد ہوگا. آج پھر ضد کی. نادان ہے آپ کی اور بڑی سرکار کی مہربانی ہے بس. منشی جی ماتھے پر پسینے پونچھتے ہوئے بولے. حیدر کے کہنے پر ملازمہ سکینہ کو لے آئی تھی اور آج بھی حجاب میں تھی. پہلے ایک بار ایڈمیشن ہونے پر منشی جی فخریہ لے کر آئے تھے. حیدر تعلیم کی اور تعلیم یافتہ لوگوں کی قدر کرتے تھے. انہوں نے اسرا اور سکینہ کو رائنا سے بھی ملوایا. آج جب منشی آنے لگے تو پھر شہری بڑی سرکار کو دیکھنے کی فرمائش کرنے لگے. منشی جی جانتے تھے حیدر تو سلجھے ہوئے ہیں مگر بھی اماں یقیناً اسے حد تک عزت جیسا سمجھیں گی. مگر پھر لے آئے رائنا تو اسے اچھے سے ملی. وہ خوب متاثر ہوئی اس سے. منشی جی اب سامان سمیٹتے چل دیے. حیدر کی پرسوچ نظریں ان پر ہی تھیں. جب بھی اماں آئیں اور اٹھی تعظیم دی اور بٹھایا. کیا سوچ رہے تھے آپ؟ منشی جی کیوں پریشان ہیں؟ برادری مخالف ہے. پریشان کیوں نہ ہو. اولاد کی محبت میں سب کو ناراض کر بیٹھے ہیں. وجہ رشتہ دیا تھا سالس نے، اچھا بھلا لڑکا مگر انکار. بیٹی پڑھنا چاہتی ہے. ایسی اولاد کی محبت میں کیا برادری کو خفا کرنا. اب بھگتیں خود. کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اولاد کی خوشی رضامندی ضروری ہے اور بس. پھر لوگوں کا کیا ہے. اولاد کی محبت میں بس اللہ ناراض نہیں کرنا چاہیے. دنیا کی خیر ہے. وہ مسکرا کر بولے تو بھی اماں ہونٹ پیچھے رہ گئیں. منشی اور سکینہ باہر نکلے تو شرجیل سے ٹاکرا ہو گیا. سلام سائیں. منشی جی مؤدب ہوئے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. وہ لاپرواہی سے بولا. پھر حجاب میں لپٹی لڑکی کو دیکھا جس کی خوبصورت آنکھیں نقاب سے بھی سحر طاری کر رہی تھیں. یہ لڑکی ہے تیری؟ جی جی سائیں. ہاں. یہاں کیوں لائے؟ بڑی سرکار سے ملنے. اچھا. وہ بات کاٹ کر اندر مڑ گیا. اسے ان لوگوں کی تفصیلات میں کوئی دلچسپی نہ تھی. منشی جی کی سانس بے سانس آئی. سکینہ حیرت زدہ ایک گھر کے 2 مختلف مردوں کا موازنہ کرنے لگی. وہ صحن میں کپڑی دھوتی تھی جب کوئی اندر کودا. جانے من وہ اسے گھسیٹتا دیوار سے لگا گیا. اب اسے دیوانہ وار تک رہا تھا. وہ بدحواس ہاتھ پیر مار رہی تھی. کیسا سحر انگیز حسن ہے. اس پر آنکھیں پہلی نگاہ میں گھائل کر دیں.
انسان کو وہ اور قریب ہوا۔ سکینہ نے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا اور بھاگی۔ دانیال پیچھے کھڑا ہنسنے لگا۔ بس چند دن جانے من پھر میرے پاس ہوگی۔ اندر جاتی سکینہ نے اس شخص کو دیکھا جس نے محبت کے نام پر اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، جو اسے بنا اجازت بنا کسی رشتے سے چھوتا اور کہتا کیا ہوا تو میری عزت بنے گی، جیسے عورت کی عزت اس کی اپنی نہ ہو، اس سے وابستہ مردوں کی ہو۔ وہ دکھ سے سوچتی، وہ باقی سارا وقت کمرے میں چڑھی چڑھائے پڑی رہی۔ اس کی ماں کو چڑھی چڑھانے پر غصہ چڑھتا تھا۔ اس کے خیال میں جوان لڑکیاں الگ کمروں میں بند رہے تو بگڑ جاتی ہیں۔ اب وہ کیا سمجھاتی کہ جب گھروں میں رہزن گھس جائیں تو چٹکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو چھم سے وہ بار و بلند و وجود آنکھوں میں اترا۔ مرید عشق تو وہ تب سے تھی جب اس کے باپ نے اسے کالج بھیجنا چاہا۔ تب حیدر کے والد سردار تھے اور کمیوں اور عورتوں کی تعلیم کے مخالف، پر حیدر بھی ان کی جان تھی۔ حیدر نے گاؤں میں اسکول کھلوایا، کمیوں کی تعلیم کو بڑھاوا دیا، پھر دل اصل ان کے قدموں میں تب جا بیٹھا جب ایک بار وہ کالج سے گھر آ رہی تھی۔ وین اسے بڑی اور دور چھوڑتی تھی۔ اس دن اسے ٹانگا تک نہ ملا تھا جس کی بدولت وہ پیدل ہی روانہ تھی۔ تب گاؤں کے اوباش اس کا راستہ روکنے کے درپے ہوئے، لیکن تب ایک بڑی سی گاڑی سے ایک بلند قامت شخص نکلا۔ اس کی ایک للکار نے اوباشوں کے حوصلے پست کر دیے۔ حیدر نے اسے نہ قصوروار ٹھہرایا، نہ کچھ بھلا نہ برا کہا، نہ ہی ہمدردی جتائی۔ ان لوگوں کو بھگا کر اپنی راہ ہو لیے۔ تب سکینہ کا دل حیدر کے قدموں میں جا بیٹھا۔ اسے یاد تھا وہ وقت جب بڑے سرکار کا ولیمہ تھا، سارا گاؤں جمع تھا۔ تب حیدر نے روایتی شکنی کرتے رائنا پر اپنی چادر ڈالتے اسے بڑی سرکار کا لقب دیا تھا، ورنہ یہ رتبہ محض خاندانی بیوی کو دیا جاتا ہے۔ تب سکینہ کو حیدر سے عشق ہوتا چلا گیا۔ حاصل کرنے کی ہوس سے پاک عشق، محبوب کے محبوب تک عقیدت رکھنے والا عشق۔ وہ رائنا سے مل کر خوش تھی۔ بڑی سرکار کتنی اچھی تھی، ورنہ نخرے والی نرم سی سوچ، کئی جانے کب نندیان اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ صبح صبح نکلنے کی تیاری میں تھے اور رائنا کے نام کی پکار جاری تھی، آ گئی بس۔ وہ جلدی سے چینج کر کے آتی، انہیں کوٹ پہنانے لگی۔ گھڑی تو پہن لیتے آپ خود۔ وہ چڑی، تم سے پہنتا ہوں جانتی ہو؟ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، جو ان کی چوڑی کلائی پر گھڑی باندھ رہی تھی۔ بھوری لٹیں کومل چہرے پر رقصاں تھیں۔ انہوں نے دل کی آواز پر لبیک کہتے دوسرے ہاتھ سے انہیں کان کے پیچھے اڑسا اور ان کی بولتی نظروں سے گھبرائی۔ کیا دیکھتے رہتے ہیں آپ؟ تمہیں کیا پتہ محبوب کو دیکھنا کیسا فرحت بخش ہوتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے؟ عجیب منطق ہے، محبوب کو اتنا تنگ کون کرتا ہے، اتنے کام کون کرواتا ہے؟ وہ چھیڑتے ہوئے بولی۔ انہوں نے گہری سانس بھرتے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر دھرتے قریب کیے اور سر سے سر ٹکرایا۔ میری جان، یہ بھی محبت کی ایک قسم ہے۔ کتنی پیاری لگتی ہو جب میرے آس پاس پھرتی ہو اور میرے سارے دن کے کام آسان لگتے ہیں، اتنا سکون بخشتی تمہاری موجودگی مجھے۔ وہ ان کے گہرے لہجے میں کھو گئی۔ حیدر بولو جانے حیدر، آپ بالکل۔ وہ بھی ہچکچائی، کیا بولو؟ انہوں نے اسکایا۔ بالکل میرے بابا جیسے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انفیکٹ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں کو سکون پہنچتا ہے۔ حیدر کا دماغ بگ سے اڑا تھا۔ یہ کون سا وقت تھا والد صاحب کو یاد کرنے کا؟ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا جو سنجیدہ تھا، کوئی شرارت نہ تھی۔ اگر یہ رومانس کی کوشش تھی تو بڑی بھونڈی کوشش تھی۔ رائنا، انہوں نے بیچ میں ٹوکا، دیر ہو رہی ہے، وہ کہتے آگے بڑھ گئے اور وہ کندھے اچکاتی چلی گئی۔ وہ صبح صبح سلنڈر پر ناشتہ بنا رہی تھی، تب ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ چلا آیا اور تھوڑی دیر اندر بیٹھنے کے بعد باہر اٹھایا۔ اسے پیچھے سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ مت بھاگو اتنا دور سکینہ، دل گھٹتا ہے میرا۔ عاشق ہوں، تجھ پر کیوں ناشکری کرتی ہے؟ ایک بار میری ہو جا، تجھے تخت پر بٹھا کے رکھوں گا۔ اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھ نرمی سے کہتے دانیال نے ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرے آگے ہوا۔ سکینہ نے آزاد ہاتھ سے تھلے پر پڑا مرچی کا ڈبہ اٹھایا اور اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ دانیال کھلبلا گیا، آہو بکا شروع کر دی۔ وہ گالیاں دیتا اس سے پانی مانگ رہا تھا۔ زہریلی مسکراہٹ سے دیکھتی باہر بنے ڈر بے نما کمرے میں بھاگ گئی۔ دانیال کی بے بسی نے اسے وہی لطف بخشا تھا جو دانیال کو اسے ہراساں دیکھ کر ملتا تھا۔ وہ جلد سے جلد حویلی جانے کی تیاری میں تھی۔ بڑی سرکار رائنا نے اس کا احوال سن کر اسے شیراز اور فراز کی وقتی ٹیوٹر رکھ لیا تھا۔ اس کی اماں طبی تو
بڑی سرکار کو کیسے ٹالتی؟ اب سکینہ کا کم سے کم سامنا ہونا تھا دانیال سے۔ رائنا نے حیدر کو بڑی مشکل سے قائل کیا تھا۔ بی اماں الگ سلگ رہی تھیں۔ رائنا کی نیت صاف تھی اور وہ صرف ایک محنتی لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی، اسے دلدل سے نکالنا چاہتی تھی، دیا روشن کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ تو آنے والے وقت نے بتانا تھا کہ دیے نے روشنی بکھیرنی ہے یا دامن جلانا ہے۔ خیر سے زرگل امید سے ہے، طائف صفورہ کی بیٹی بھی امید سے ہے۔ آپ کے بعد شادی ہوئی تھی بی اماں؟ بی اماں اپنا پسندیدہ موضوع کھولے بیٹھی تھی اور ان کا بی پی چیک کر کے سامان سمیٹ رہی تھی اور بیچ تاب کھا رہی تھی۔ ماشاءاللہ حیدر نے کہا ہے، اب اور کیا بولتے بھلا، انشاءاللہ ہمیں بھی نصیب ہوگی یہ خوشی۔ بی اماں بولی تو دونوں نے ہی آمین کہا۔ رائنا نے دل میں، جبکہ حیدر کی آواز بلند تھی، اب خوش قسمت تو بہت ہیں بہو بیگم جو ایسا خیال کرنے والا شوہر ہے۔ سب کو کہاں نصیب ہوتا ہے ایسا شوہر جو بیوی کی خواہشات کا سوچے، ایسے چونچلے تو بس باپ بھی اٹھاتا ہے۔ بی اماں سنا تو رائنا کو رہی تھی، لگ حیدر کو کیا ہے، حد ہے، باپ باپ۔ وہ بیچ تاب کھاتے اٹھے اور بی اماں اجازت دیجیے، دیر ہو رہی ہے کہتے باہر کی جانب ہو لیے۔ وہ آفس میں تھے جب شاذر آیا۔ آج بھی سکون نہیں تھا، رات کو آئیں گے تمہاری طرف وہی؟ وہ خوشگواریت سے بولے۔ ہاں یار، بس گزر رہا تھا تو سوچا تمہیں یاد کروا دوں۔ اس وقت حیدر کی سیل پر کال آئی۔ جسٹ اے سیکنڈ، انہوں نے دیکھا رائنا کالنگ اسکرین چمک رہی تھی، ٹائم دیکھا۔ اس وقت کیسے؟ وہ پریشان ہوئے۔ سب ٹھیک ہو، خیریت ہو؟ وہ کہتے فکر مندی سے نمبر ملانے لگے۔ فکر دیکھو ابا میاں کی شاذر کی چلبلی طبیعت باز نہ آئی اور حیدر وہ نئے سرے سے کھول گئے۔ بس اسی کی کسر تھی، انہیں سسر صاحب سے پرخاش نہیں تھی، مگر بیوی کے باپ سے ملائے جانے پر قبول نہ تھا۔ بھئی شوہر شوہر ہوتا ہے، وہ دل ہی دل میں جھنجھلائے۔ انہوں نے اسے گھورا اور حقیقتاً سہم گیا۔ تب ہی رائنا نے کال اٹھائی اور شاذر کی جان خلاصی ہوئی۔ انہوں نے اسے گھورا، وہ حقیقتاً سہم گیا۔ تب ہی رائنا نے کال اٹھائی اور شاذر کی جان خلاصی ہوئی۔ فون لیے اٹھے اور ورنہ وہ لقمہ دیتے رہتا۔ ہاں بولو حیدر، مجھے 2 ہفتے آف ملا ہے۔ ہاسپٹل کے ایک حصہ ڈیمیج تھا، چھت گر گئی وہاں کی، اب کنسٹرکشن کی وجہ سے آف ہوگا۔ باہر گاڑی ہی نہیں ہے، آج آپ نے ڈراپ کیا تھا اور ڈرائیور کا سیل آف ہے۔ تم باہر مت جانا، اکیلی نہ رہنا، کسی کولیگ کو روک لو، تھوڑی دیر بس میں بھجواتا ہوں گاڑی حویلی کال کر کے۔ جی ٹھیک ہے۔ حیدر سب کولیگز لنچ پر قریبی میک ڈونلڈ جا رہے ہیں، میں بھی۔ رائنا، انہوں نے ٹوکا۔ نو، تم وہیں رکو، گاڑی آ جائے گی۔ نرم لہجہ تھا مگر انداز میں قطعیت تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ دیٹس گڈ جانم، وہ فون آن رہے، ہاتھ میں رہے۔ جی اللہ حافظ۔ انہوں نے اس کا بھیجا سا انداز نوٹ کیا، مگر ان کا ارادہ اس معاملے میں نرمی کا نہ تھا۔ شاذر تھوڑی دیر بیٹھا پھر چلا گیا۔ وہ بھی کام پر لگے، کچھ ضروری فائلز تھیں جن پر تحقیق ضروری تھی۔ وہ لوگ ہاسپٹل کی ہفتہ بھر کی چھٹی پر حیران تھے اور خوش بھی، ماں سوائے رائنا کے اور سعود کے۔ سب نے باہر پر جانے کا سوچا۔ رائنا تو حیدر کے صاف جواب سے بڑی تھی، پر بظاہر کمپوزڈ تھی اور سب کو ہسبینڈ کے ساتھ پروگرام ہے کہہ کر ٹال دیا تھا، ورنہ وہ سب طرز بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے تھے جو اسے قبول نہ تھا۔ جب سب سے زیادہ پریشان سعود تھا، جو ان لوگوں کی سمجھ سے اوپر تھا کہ ایسا کیا غم ہے ہاسپٹل بند ہونے کا، تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے تمہاری ناکارہ اولاد عمر بھر کی پونجی لٹا آئی ہے۔ ڈاکٹر سبی تنزیہ بولے۔ ہاں تو 2 ہفتے نہ کوئی او پی ڈی، نہ کوئی وارڈ، نہ ہی کوئی سرجری، کیسے گزرے گی بھائی؟ وہ ماتم گنا انداز میں بولا تو سب کڑے تہور لیے اسے گھورنے لگے۔ سرجری جسٹ اسسٹ کرنا تو دور، آپ ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے آئی وی کرتے ہیں۔ رائنا نے طنز کیا۔ او پی ڈی جہاں آپ پلس تک غلط لیتے ہیں، اب کے ڈاکٹر روتابا نے حملہ کیا، اور وارڈ میں روز اپنے پیشنٹ کے سامنے سینئر سے راؤنڈ پر آپ بارے سنتے ہیں۔ واٹ از سو فنٹاسٹک فار یو؟ ڈاکٹر سبی نے بھی سنایا۔ او چھوڑو تم لوگ، وہ کوفت سے اٹھا۔ رائنا کی آنکھیں اسی پر تھیں، وہ اس دن سے چوری چھپے شیرینا کے روم سے نکلتا دیکھ رہی تھی، پہلے شرجیل پھر سعود۔ ٹریننکل سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر بھی اس نے سعود کی اس روم سے نکلنے کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی، کیونکہ وہاں فریدہ کے علاوہ جانا منع تھا، تو جو سعود نے کیا وہ آفیشیل مس کنڈکٹ تھا۔ رائنا کسی کا کیریئر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تصدیق سے پہلے کوئی قدم اٹھا رہی تھی۔ اب شیرینا کی اسپتال سے چھٹی اور سعود کی پریشان حالت، معاملہ مزید الجھ رہا تھا۔ ڈیمٹ
گاڈ اور وائی می. ڈیڈ کو بھی ابھی پاکستان آنے کا سوچنا کب سے سب سے چھپ کر بزنس وائنڈ اپ کر رہے تھے، تبھی تو اچانک سو کالڈ سرپرائز دیا. ابھی نے شیرینا کی ریالٹی پتہ چل جائے گی پھر. او نو. اور یہ شیرینا کی بھی چھٹی کرا دی گئی. فون بھی نہیں لگ رہا. کیا کروں اب اس پنکی کے ڈاکومنٹس سبمٹ کرانے کا فائدہ. ڈیڈ جو خود یہاں آ رہے ہیں نیکسٹ منتھ. واٹ ٹو ڈو. وہ سر نوچتا پاگل یاریا تھا اسے. اب تک اس کے رپورٹس دوست نے کچھ خبر نہ دی تھی. شیرینا کو میڈیکل ایڈوائس کے خلاف چھٹی دلوا دی گئی تھی. یقیناً یہ اس شرجیل کا کام ہوگا وہ پر یقین تھا، مگر اب اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے. اس کے ڈیڈ نے کچھ وقت میں اسے یو ایس آنے کا بولا ہے. وہ سب سمیٹ پاکستان آ بسنا چاہتے تھے. سعود کو گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا محسوس ہوا. ڈیڈ کو اگر شیرینا کی اصلیت پتہ چلتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے، مگر سعود اب اس لڑکی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا. اس کے اندر بیٹھا انسان زندہ تھا، دل میں قفل ابھی بھی نہیں لگا تھا. کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ضرور ہوتی. آئی کین وٹ اٹ. وہ خود کو یقین دلانے لگا. وہ گھر آئی تو موڈ خراب تھا. اس کے کولیگز ہاسپٹل بند ہونے کی خوشی میں اسٹنٹنگ پر جا رہے تھے، مگر اس کی کال پر پہنچنے پر حیدر نے سختی سے منع کر دیا. رائنا کو سب کے سامنے سب کی سی ہوئی. کیا سوچتے ہوں گے سب میرے ہسبینڈ کیسے شکی ہیں، یہ سوچ کر اس کا دل خراب کر رہی تھی. وہ سر جھٹکتے آمنہ کی طرف چلی. وہاں سکینہ آئی تھی. اس نے سکینہ کو آمنہ کو بھی اردو سکھانے کا بولا تھا. آمنہ بھی خوش تھی. شرجیل نے بھی اس کی ہر خوشی بند کی ہوئی تھی. وہ اس کی غیر موجودگی میں سجنا سنورنا دور کوئی کڑھائی والا یا شوخ رنگ لباس نہیں پہن سکتی تھی. باہر اکیلے جانا تو دور، وہ خود بھی اسے کہیں لے کر نہ گیا تھا. آمنہ تو اپنے گاؤں سے بھی نہ واقف تھی. بس کبھی کبھار خاندان میں شادی ہی اس کی تفریح تھی. ٹی وی موبائل کی بھی پابندی تھی. ناپاکی میں غوطہ زن شرجیل اپنی نفس بہتر پر زندگی تنگ کیے جانے کو جنت کمانے کا ذریعہ سمجھے بیٹھا تھا. رائنا سے آمنہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. اس نے سوچ لیا تھا آمنہ کی زندگی میں بہتری لانے کا. سکینہ کو اس نے وقتی طور پر اس لیے رکھا تھا کہ بچوں کے بہانے آمنہ کو بھی اردو سکھائے. محض 2 ہفتے میں یہ ناممکن تھا، مگر اس نے بات کی بات پر اٹھا رکھی تھی اور وہاں بیٹھی سب پر غور کرتی رہی. بھولی سی آمنہ کے چہرے پر بڑی معصوم سی لگن اور اشتیاق تھا. رائنا کو سکون سا محسوس ہوا. بڑی سرکار. ہاں بولو. آپ کا بڑا احسان ہے جو آپ نے میری بات سنی، میری مدد کی. وہ کل بھی آیا تھا اور صبح بھی. بچے بڑھ چکے ہیں اور بیبی بھی. کیا ہے تھوڑا اور وقت رک جاؤں؟ بس گھر میں کم سے کم رہ کر ہی اس سے بچ سکتی ہوں. ملتجی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ویسے تم اپنے والدین کو کیوں نہیں بتاتی کہ وہ آدمی تمہیں تنگ کرتا ہے؟ بس کیا کریں بڑی سرکار، یہاں ماحول ہی ایسا ہے. کوئی رشتہ مانگ لے پھر ہر صورت دینا ہی ہوتا ہے. میری اماں تو ویسے بھی اسے اچھا سمجھتی ہے. سب سے اچھی شکل، نوکری، سب کچھ تو نہیں نہ ہوتی. وہ آج بھی میری مرضی کے بغیر مجھے چھیڑتا ہے. شادی کے بعد کیسے رکھے گا بھلا؟ اماں ابا کو بتایا تو پہلی صورت میں مجھے اس سے بیاہ دیں گے دنیا سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. کیسا افسوس کا مقام ہے. دنیا کی باتیں اولاد سے بڑھ کر ہو جاتی ہیں. اسے اپنا وقت یاد آیا. اس نے بھی تو مجبوری میں رضامندی دی تھی، مگر پھر اس نے کہ ابا اس کے پاس چلے آئے. وہ ماضی میں کھو گئی. رائنا بچے تم خوش نہیں ہو؟ گڑیا نکاح میں ایک دن ہے. ابا کیا فائدہ. نہ میرے بچے. دنیا کے ڈر سے نہیں بیاہ رہا تمہیں، نہ اس ڈر سے بیاہ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے یا بعد میں رشتہ نہیں ہوگا. جو اللہ اب سبب بنا رہا ہے تب بھی بنا دے گا. مگر وہ دوسرے قبیلے والے کافی ظالم ہیں. وہ اپنی 2 کوڑی کی انا کی تسکین کے لیے ہر صورت شک پہنچائیں گے، جبکہ حیدر صاحب نہ انا میں اپنا رہے ہیں نہ مجبوری میں. وہ خود جب بتانے آئے تھے تمہاری وہاں موجودگی کا رشتہ دے کر گئے تھے اپنا. ابا رسان سے بتاتے ہوئے بولے. کیا؟ وہ انگشت بد نہ رہ گئی. میں نے یہی کہا کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، مگر ماحول الگ ہے. اللہ میری بیٹی کا کہیں اور سبب بنا دے. تب بھی اس نے اتنی بڑی پوزیشن والے نے انا کا مسئلہ نہ بنایا. ہماری پھر بھی مدد کی. پھر یہ فتنہ پرور آ گئے. بیٹی اب مجھے لگا کہ تمہیں ان سے صرف ایسے ہی بچا سکتا ہوں، مگر تم اولاد ہو میری. تمہارے لیے تمہارا باپ کھڑا رہے گا ہمیشہ. نہیں چاہتی میری بیٹی تو نہ سہی، میں ساتھ ہوں تمہارے. چھوٹی انا عزت داری پر اولاد قربان کرنے کے لیے نہیں دیتا اللہ. وہ آنسو پوچھتے بولے. باپ کا شفیق چہرہ. رائنا کا دل پسیج گیا. وہ تڑپ ہی اٹھی. ان کی شفیق آغوش میں آزمائی. ابا آپ کو یقین ہے آپ کو یہ فیصلہ صحیح لگتا ہے؟
گڑیا یقین صرف اللہ پر ہے، اس کی کامل ذات پر۔ دل کو کہیں فیصلہ صحیح بھی لگتا ہے اور اس کا سر سہلاتے ہوئے بولے، مجھے بھی آپ کے یقین پر یقین ہے۔ پھر ابا آج تک آپ کے یقین پر یقین کیا ہے، آج بھی وہی کرنا چاہوں گی۔ اس نے ان سے لگے حامی بھری، مگر بعد میں اس واقعے کے اثرات بھی اماں کے طعنوں تشنوں سے اسے اگلے دن میکے نہ جانے دینا اور ماں باپ کی خاموشی نے منتفر کر دیا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کیفیت سے نکل ہی آئی تھی۔ اسے اپنے ابا پر فخر تھا جنہوں نے اس وقت بھی اولاد کو دنیا پر قربان نہ کیا تھا۔ آج سکینہ کی باتوں نے اسے ماضی میں پھر گھسیٹ لیا تھا، مگر اب ماضی کی یاد اتنی تکلیف دہ نہیں لگتی تھی۔ اسے بڑی سرکار، اس کی آواز نے رینا کو سوچوں سے باہر نکالا۔ ہاں، وہ چونکی۔ میں پھر کہاں بیٹھوں؟ ایسا کرو تم یہیں بیٹھ جاؤ، وہ سوچتی بولی۔ اسے ڈر تھا کہ بھی اماں شور نہ کریں تو سکینہ کو اپنے کمرے میں روک لیا۔ یہاں کوئی حویلی کی عورت ان لوگوں پر ایسی مہربان نہ تھی، یہاں تک کہ آمنہ بھی الگ تاؤ سے بات کرتی تھی، مگر رینا کی نرم گوئی اور خیالات سے سکینہ رینا سے متاثر ہوئی۔ وہ اس کی بنا دینے پر منمون تھی اور اس نے اس دن بڑے ڈرتے یہ سب رینا کو بتا کر ایک طرح سے جوا کھیلا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ رینا مدد کرے گی یا نہیں، مگر سد شکر اسے مدد مل گئی۔